بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے بیعت لی تو 2 دفعہ یہ بیعت ہوئی، 12 آدمیوں نے بیعت کی اور پھر اگلے سال 88 آدمیوں نے، تو ان میں 5 عورتیں بھی تھیں۔ تو بیعت جو لیا جاتا تھا، ہاتھ آگے بڑھایا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوتی تھی۔ تو آیا عورتوں نے بھی ایسا ہی کیا؟ تو اب اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ضروری تنبیہ۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے وقت صرف مردوں سے مصافحہ فرماتے تھے، عورتوں سے مصافحہ نہیں فرماتے تھے، صرف زبانی اقرار اور عہد لے کر یہ فرماتے جاؤ تم سے بیعت ہو گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله غفور رحيم فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك۔ یہ اس پوری حدیث کا متن انہوں نے ذکر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کا جو ہجرت کر کے آئیں ان کا اس آیت سے امتحان فرماتے، جو عورت ان شرائط کو قبول کرتی جو اس آیت میں مذکور ہے اس کو بیعت فرماتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ میں نے تجھ کو کلام سے بیعت کر لیا، یعنی باتوں سے بیعت کر لیا، خدا کی قسم آپ کے دست مبارک نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے بیعت کرتے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، ٹچ نہیں کیا، محض زبانی ارشاد سے بیعت فرماتے تھے۔ اچھا، قرآن کی یہ جو آیت ہے تو اس میں حافظ صاحب کس طرح تھی وہ آیت کل میں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ شرک نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تو کچھ باتیں قرآن نے ذکر کی، شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، اولاد کو قتل نہیں کرنا، تو یہ سارے کام ایسے ہیں کہ یہ بالکل نہیں کرنے کے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں آتی تو چونکہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، وہ ساری باتیں عورتوں سے زبانی ہوتی تھی، یہ نہیں کہ عورت کا ہاتھ میں لے کر بیعت کرتے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور مسند احمد اور معجم طبرانی میں اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا اصافح النساء ولیکن آخذ علیہن ما اخذ اللہ علیہن، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، صرف اللہ کی اطاعت کا عہد لیتا ہوں۔ اور یہ روایت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے طبقات ابن سعد اور مسند احمد اور ترمذی میں بھی آئی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، لہٰذا آج کل پیروں کا عمل اس کے خلاف میں رائج ہے۔ آج کل پیروں کا عمل اس کے خلاف میں رائج ہے، یعنی پیر عورت کا ہاتھ پکڑ کر ان سے بیعت لیتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام اس سے بری ہے، لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ انصار کا قافلہ مکہ سے مدینہ پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی اور جو 88 آدمی تھے، 5 عورتیں اور 83 مرد، تو انصار کا یہ قافلہ مکہ سے مدینہ پہنچا، اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ مدینہ کے اکثر قبائل اسلام میں داخل ہو چکے تھے، مگر بعض بھوڑے اسی قدیم بت پرستی پر نہایت سختی کے ساتھ قائم تھے۔ من جملہ ان سب میں سے ایک عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے،
قبیلہ بنی سلمہ کے سردار بھی تھے، جن کے بیٹے معاذ ابن عمرو ابن جموح ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے مکہ سے واپس آئے ہوئے تھے۔ یہ جو 83 مرد تھے، ان میں سے ان کا بیٹا معاذ بھی تھا۔ عمرو ابن جموح رضی اللہ عنہ نے لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا جس کی عمر بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ ایک رات خود ان کے بیٹے معاذ ابن عمر نے اور دوسرے معاذ ابن جبل نے اور بنو سلمہ کے چند اور جوان مسلمانوں نے مل کر یہ کیا کہ عمر کا وہ بت لے کر ایک چوبچا میں اوندھا کر کے ڈال آئے۔ چوبچا یعنی گندے پانی کا گھڑا۔ جب صبح ہوئی تو عمرو بن جموح نے دیکھا کہ ان کا خود ساختہ یعنی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا خدا غائب ہے۔ کہنے لگے افسوس، نامعلوم ہمارے خدا کو کون لے بھاگا، اور اس کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک چوبچا میں اوندھا پڑا ہوا ہے، وہاں سے نکال کر اس کو غسل دیا اور خوشبو لگائی۔ جب دوسری رات ہوئی تو پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ اس بت کو گھڑے میں ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اس کو تلاش کر کے لائے، نہلایا اور خوشبو لگائی۔ جب کئی روز متواتر اسی طرح گزرے تو عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ ایک روز تلوار لائے اور اس کو بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ کہا واللہ مجھ کو یہ معلوم نہیں کہ کون شخص تیرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے۔ معلوم نہیں تھا کہ گھر کا اپنا بیٹا ہی کر رہا ہے نا۔ تیرے میں اگر کوئی خیر اور بھلائی ہے تو یہ تلوار موجود ہے، تو آپ اپنی حفاظت خود کر لے۔ جب رات ہوئی تو ان لوگوں نے تلوار اس بت کے کندھے سے اٹھائی اور ایک مرے ہوئے کتے اور اس بت کو ایک رسی میں باندھ کر کسی گڑھے میں لٹکا آئے۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ بت غائب ہے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ تلاش میں نکلے، دیکھا کہ بت اور مرا ہوا کتا دونوں ایک رسی میں بندھے ہوئے گڑھے میں لٹک رہے ہیں۔ دیکھتے ہی آنکھیں کھل گئی اور بت سے مخاطب ہو کر یہ کہا واللہ اگر تو خدا ہوتا تو اس قدر ذلیل نہ ہوتا، اور اسلام لے آئے اور اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنی رحمت سے اس گمراہی سے نجات دی اور نابینا سے بینا بنایا۔ یعنی اللہ نے ان کو گمراہی سے نجات دی اور نابینا سے بینا بنایا، چونکہ کفر اندھیرا ہے اور ایسے سمجھو کہ وہ اندھے ہیں، تو اللہ نے ایمان کی روشنی عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، تو وہ اشعار بھی حضرت نے لکھے ہوئے، اور یہ شعر پڑھے واللہ لو کنت الہا لم تکن انت وکلب وسط بیر فی قرن، کہ خدا کی قسم اگر تو خدا ہوتا تو تو کتے کے ساتھ رسی میں بندھ کر کنویں میں نہ لٹکتا۔ اف لملقاک الہ مستدن الآن فتشناک عن سوء الغبن، اف ہے، افسوس ہے تیری خدائی پر، آج ہم کو اپنی سفاہت اور بدعقلی معلوم ہوئی۔ الحمد للہ العلی ذی المنن الواہب الرازق دیان الدین، کہ تمام تعریفیں اس خداوند ذوالجلال کی جو بڑا احسان کرنے والا، رزق دینے والا اور جزا دینے والا ہے۔ هو الذی انقذنی من قبل ان اکون فی ظلمت قبر مرتہن، اکون فی ظلمت قبر مرتہن، اسی نے مجھ کو اس گمراہی سے بچایا قبل اس کے کہ میں قبر کی تاریکی میں رہن رکھا جاتا۔ رہن گروی کو رکھتے گانا چورتا بختوں کی ہوئی۔ تو بأحمد المہدی النبی المؤتمن، احمد مجتبی خدا کے ہدایت یافتہ نبی امین، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے مجھے ان ساری باتوں سے بچایا۔ اور یہ اشعار بھی پڑھے اتوب الی اللہ مما مضی واستنقذ اللہ من نارہ
کہ گزشتہ تمام گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور نار جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَأُثْنِي عَلَيْهِ بِنَعْمَائِهِ الہ الحرام وَأَسْتَارِهِ، اور اس کی نعمتوں کا شکر کرتا ہوں جو خدا ہیں بیت حرام کا اور اس کے پردوں کا۔ فَسُبْحَانَهُ عَدَدَ الْخَطَّائِينَ وَقَطْرَ السَّمَاءِ وَمِدْرَارِهِ، اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہوں بقدر شمار گناہ گاروں کے اور بقدر بارش کے قطروں کے۔ ہدانی وقد کنت فی ظلمت حلیف منات واحجارہ، اس نے مجھ کو ہدایت دی، یعنی اللہ نے مجھ کو ہدایت دی اس حال میں کہ میں کفر و شرک کی ظلمت و تاریکی میں، اور منات بت کا نام ہے، منات اور اس کے ہم جنس پتھروں کا حلیف بنا ہوا تھا۔ وَأَنْقَذَنِي بَعْدَ شَيْبِ الْقَضَى لَا مِنْ شَيْنِ ذَلِكَ وَمِنْ عَارِهِ، اور بڑھاپے کے بعد اللہ نے مجھ کو اس عار یعنی بت پرستی سے چھڑا دیا۔ فقد كدت أهلك في ظلمة تدارك ذلك بمقداره، قریب تھا کہ اسی بت پرستی کی ظلمت و تاریکی میں ہلاک ہو جاؤں، لیکن ایمان لانے نے اس کی تلافی کر دی۔ فحمدا وشکرا له ما بقیت الہ الانام وجبارہ، اے خداوند خلائق جب تک میں الہ الانام وجبارہ، اے خداوند خلائق جب تک میں زندہ رہوں گا اس وقت تک برابر تیری حمد و ثنا اور تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ ارید بذلک اذ قلتہ مجاورۃ اللہ فی دارہ، اس کہنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھ کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو یہ اشعار اس کے بعد پڑھے، مسلمان ہوئے، تو اللہ نے کفر و ضلالت کی ظلمتوں سے ان کو نکال دیا اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ تو یہ بھی کل جو بات آئی تھی حسن تدبیر، یہ بھی ایک حسن تدبیر ہے کہ بیٹے نے تدبیر ایسی کر لی کہ میرے والد اسلام لانے پر مجبور ہو جائیں، یعنی ایک عقلاً انہوں نے ان کو ثابت کر دیا کہ یہ خدا نہیں ہے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، جو گندے پانی میں گرائے جا رہے بار بار اور اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو آپ کے خیر و شر کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ حق جل وعلا کی یہ سنت ہے کہ جب انبیاء و مرسلین کے منکرین اور مکذبین کا انکار اور تکذیب حد سے گزر جاتی ہے۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آگے ہجرت کا حکم ہونا ہے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے، تو چونکہ کفار مکہ کی طرف سے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہ ہو گیا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ختم کرے، ان کو قتل کرے، ان کے دین کو ختم کرنے کی پوری کوشش انہوں نے کی کفار مکہ نے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانے میں بھی حد کو پہنچ گئے، انتہا کو پہنچ گئے۔ تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ حضرت فرما رہے کہ حق جل وعلا کی سنت ہے کہ جب حضرات انبیاء و مرسلین کے منکرین اور مکذبین کا انکار اور تکذیب حد سے گزر جاتی ہے اور ان کے اصحاب و متبعین پر مصیبتوں کی کوئی انتہا باقی نہیں رہتی، حتیٰ کہ پیغمبر ان کی اصلاح سے تقریباً نا امید ہو جاتے ہیں، تب اللہ عز و جل کی نصرت اور مدد نازل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں بلا مشقت داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم نے پہلے لوگوں کی طرح مشقت نہیں اٹھائی؟ پہلے لوگوں کو تنگی پیش آئی اور اتنے ہلائے گئے کہ رسول اور اہل ایمان یہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت ان کو تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ آگاہ ہو جاؤ،
اللہ کی مدد اور نصرت قریب آ گئی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام نا امید ہو گئے اور ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ خیال کرنے لگے اور یہ گمان کرنے لگے کہ ہم سے غلط کہا گیا، اس وقت ہماری مدد ان کے پاس پہنچ گئی۔ تو دونوں آیتوں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک بات انتہا تک پہنچ گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد وجود میں آئی۔ تو اسی طرح جب آپ کی اور آپ کے اصحاب کی مصائب انتہا کو پہنچ گئی اور سفر طائف نے ان کی اصلاح سے ایک قسم کی نا امیدی بھی پیدا کر دی، تب جاءہم نصرنا کا مصداق ظاہر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد آ پہنچی۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کو، اب نصرت و امداد کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے انصار کو آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت و حمایت کے لیے مدینہ سے بھیجا۔ وہ آئے اور آپ کے دست مبارک پر آپ کی نصرت و حمایت کی بیعت کر کے واپس ہوئے۔ فرضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ بتایا گیا کہ جب کفار کی طرف سے مصیبتوں کی انتہا ہوئی تو اللہ نے آپ کی مدد کے لیے انصار مدینہ کو بھیجا، اور انہوں نے اس بات پر بیعت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، آپ اللہ کے رسول کو لے جانا چاہتے ہو، یہ عزیز ہیں، معزز انسان ہیں، اگرچہ بہت سارے لوگ ان کے مخالف ہیں لیکن پھر بھی ان کے قریب کوئی نہیں آ سکتا، اگر آپ اچھی طرح ان کی حفاظت کر سکتے تو تب تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ یہاں بیٹھے، یہ تو کہا تھا بدر میں، لیکن اس کام کے لیے پہلے ہی تیار ہو چکے تھے۔ تو میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ پاک نے انصار مدینہ کے ذریعے سے کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو اس کے بعد سے ہجرت کا واقعہ شروع ہو جائے گا کہ آپ نے ہجرت کس طریقے سے کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ